السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 20 جمادی الثانی۔ نمبر 1، آخرت کے سفر کی تیاری۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب دین کی تکمیل ہوئی اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اندازہ ہونے لگا کہ اب آخرت کا سفر ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اس سال 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہر سال جبرائیل علیہ السلام آمین کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اس سال رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، شاید اس کے بعد میری تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے۔ جمرہ عقبہ کے پاس کنکریاں مارتے ہوئے حکم دیا کہ تم مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ اس سے پہلے جب سورہ نصر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت اور لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی خبر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور توبہ و استغفار میں مشغول ہونے کا حکم سن کر آپ سمجھ گئے تھے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے، وہاں شہداء احد کے لیے دعا فرمائی۔ واپس آ کر خطبہ میں فرمایا، لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، وہاں میں تم سے ملوں گا۔ مجھے تمہارے بارے میں صرف اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور دنیا تم کو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر ڈالے۔ یہ سب وہ علامات اور نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کنکریوں سے تسبیح کی آواز آنا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ اچانک ان میں سے تسبیح کی آواز آنے لگی جس کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیں تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح پڑھتی رہیں، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دیں تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عشاء کی نماز کی ہمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، آئینہ دیکھنے کی دعا۔ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی، پس تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، توبہ سے گناہوں کا بھلایا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بارے میں فرشتوں کو بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء اور زمین کے مقامات کو بھی گناہوں کے بارے میں بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں تم دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دو اور تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب قیامت کے دن پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور آدمی کی سب سے پہلی چیز جو
بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، معدے کی صفائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایمان کی لذت حاصل کرنے کا شوق ہو تو اسے صرف اللہ کے لیے آدمی سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیارے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمان ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔